سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز و موقر علماء کرام، علاقے کی انتہائی درجے مقتدر محترم شخصیت حضرت مولانا غازی ولی صاحب ادام اللہ فیضہم، اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہزاروں علماء کرام کے استاد حدیث و تفسیر، ملک کے مایہ ناز خطیب، معاشرے و عظیم مصلح حضرت مولانا محمد فاروق صاحب فلاحی مدنی دامت برکاتہ، دور دراز سے علم، علماء اور علم کی ترویج اور اشاعت کے شوق اور محبت رکھنے والے روشن دل مسلمانوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پوروج، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اپنے بڑوں کی سیرت سے سبق لے کر اپنی زندگانی کی راہیں متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ امت بوڑھی امت ہے، اس کو مدت بہت کم ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اعمار امتی بین 60 و 70، 60 سے 70 کے بیچ کی ایوریج عمر ہے میری امت کی. زیادہ تر لوگ عموماً یہاں تک ہی پہنچتے ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، دنیاوی حیات طیبہ کی تکمیل بھی 63 سال کی عمر میں ہو گئی. لیکن اتنی کم مدت میں اس بوڑھی امت کے پاس تجربات بہت، جن سے یہ امت کم وقت میں صحیح خطوط پر بڑا کام کر لیتی ہے. اور یہ سبق اس کو قرآن پاک نے بھی دیا ہے، یہی سبق اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملا ہے. قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ آپ دیکھیں گے جو اقوام و ملل کی تاریخ پر مشتمل ہے، لیکن وہ تاریخ کا انداز بہت عجیب ہے. اس میں باقاعدہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ جو لوگ تھے ان کا معاشرہ کیسا تھا، ان کا کاروبار کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، پھر ان میں کس طرح ہادی اور رہبر بنا کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا گیا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کیا نتیجہ آیا تھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مشکل حالات تبلیغ اسلام کے وقت میں پیش آتے رہے ہیں، قرآن ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ اس میدان میں اس سے پہلے جو آپ سے پہلے آنے والے گزر چکے ہیں ان پر اس سے سخت حالات آئے تھے، ان پر ایسے ایسے حالات آئے تھے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن آخر میں ان لوگوں کو
جو گمراہی کے علمبردار تو تھے ہی، گمراہی پر ہدایت آ جانے کے باوجود مصر رہے اور وہ چراغ ہدایت کو بجھانا چاہتے تھے، ان کو اس دنیا نے فراموش کر دیا، ان کو مٹا دیا گیا، لیکن ان کو باقی رکھا گیا جو اللہ کا نام لیتے تھے، حی قیوم ذات، باقی رہ جانے والی ذات کا کلمہ پڑھتے تھے، اس کی عظمت، بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے تھے، اس کے احکام پر ایمان رکھتے تھے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرتے تھے۔ ہم نے ان کے نام کو باقی رکھا، ان کے پیغام کو باقی رکھا۔ یہ خود قرآن پاک نے سمجھایا ہے، یہ سیرت سے سبق دیا ہے، اقوام و ملل کی تاریخ سے ہمیں سبق دیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہت لمبی مدت تک تجربات کی نظر نہ کریں، بلکہ اپنے بزرگوں سے، اپنے جانے والوں سے سبق لیں اور کم وقت میں اپنا تعمیری کام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں مستقل، چاہے سیرت انبیاء ہو، سیرت النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ ہو، سیرت تابعین ہو، سیرت اولیاء ہو، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ ہم جب تک آدمی زندہ رہتا ہے، ہر آدمی میں اس کے بہت سے کمالات ہوتے ہیں اور اس سے جو کام متعلق ہوتا ہے، اس کام کے کرنے میں بہت سی مرتبہ اس کے بہت سے فیصلوں سے سب کا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مطمئن ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں، تو یہ نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کے پردے میں بڑی خوبیاں اور محاسن چھپ جاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقاعدہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کے محاسن کا آپ تذکرہ کرو، اس لیے کہ آپ جو نظریات اختلافات کے تھے وہ تو اب ختم ہو چکے، اب ان کے ان محاسن کو نکالو جو آج تک تمہاری نظروں سے اختلاف کی وجہ سے وہ جھل رہے ہیں، اور ان سے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرو۔ دنیا میں جو بھی رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی خیر لے کر آتا ہے، جب تک خیر وابستہ رہتی ہے تب تک ہی اسے دنیا میں باقی رکھا جاتا ہے، جب کوئی خیر اس سے وابستہ نہیں رہتی تو اسے دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے قدرت کا بنایا ہوا، جس کو کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، ایک طرف اسلام نے کہا النیاحۃ فی من الجاہلیہ، یہ رونا گانا، یہ اس انداز میں محاسن بیان کر کے سینہ کوبی کرنا، یہ ہمارے یہاں ممنوع ہے، یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ 3 دن سے زیادہ صدمہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب جھوٹی تعریفیں لوگ کرتے ہیں کسی کی تو کچوکے لگاتے ہیں فرشتے کہ اچھا تم ایسے تھے، تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تم ایسے تھے، کچوکے لگاتے ہیں اور عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے جب جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے جانے والوں سے اپنے جانے والوں کی زندگی سے سبق لو، ان کے یہاں جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی سواری کو رواں دواں رکھا، ان نشیب و فراز سے وہ کیسے گزر گئے اور کیا کارنامے انجام دے گئے۔ انبیاء کرام کی سیرت کے اسی عنصر کو اٹھایا ہے قرآن پاک نے جو ان کا دعوتی عنصر ہے، انقلاب پیدا کر دینے والا عنصر ہے، قوموں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے والا جو عنصر ہے اسی کو اٹھایا ہے۔ یہ سبق دیا گیا، سیرت انبیاء سے بھی یہی سبق ملے گا، سیرت النبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی یہی سبق ملے گا۔ بند کریں اندر